لہذا سوال ایسے کیے جائیں جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو ایسے سوال علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں، معلومات بڑھاتے ہیں، اور لوگوں میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے سوالات کرنے کا۔ اب بہتر یہ ہے کہ سوال پہلے لکھ لیے جائیں، کیونکہ سوال لکھنے کے بعد سوال کرنے کی جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے کیا جائے تو وہ بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ زبانی بھی اگر کسی کو اپنے زبان و بیان پہ گرفت ہے، بات اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ ہے، تو وہ ویسے بھی سوال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے کہ کسی شخص نے کسی کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ ہر مہینے مجھے اتنے روپے پروفٹ چاہیے، طے کر لیا۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پروفٹ لیا ہے نہ کہ سود، اس کا شرعی حکم۔ آپ نے کسی دھندے میں پیسہ لگایا یا کسی کو پیسہ دیا اور اس سے فکس اماؤنٹ طے کر لی کہ مجھے اتنے پرسنٹ ہی چاہیے۔ اب اگر دھندے میں نقصان ہوا اور وہ آپ اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں کہ مجھے تو اتنا ہی چاہیے چاہے نفع ہو یا نقصان، اسی کا نام سود ہے، اسی کا نام بیاض ہے۔ اگر آپ نے اس طرح پیسہ دیا کہ بھئی یہ پیسہ میں دے رہا ہوں، جو بھی تم کماؤ اس میں سے 8% 10% مجھے دے دو، جو بھی کماؤ۔ اب منافع میں سے جو پرسنٹیج کمایا جائے وہ آپ نے طے کر لیا۔ اب اگر منافع ہی نہیں ہوا تو پرسنٹیج ملے گا نہیں، اور اگر نقصان ہوا تو اس کی بھرپائی آپ کی طرف بھی آئے گی۔ اس وعدے پر اگر آپ نے پیسے کمنٹ کیا کسی کے ساتھ تو یہ جائز ہے، لیکن اگر فکس رقم کر لی اسی کا نام سود ہے، اسی کا نام بیاض ہے، وہ ناجائز حرام ہے۔ کوئی قرض دار ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہونے کے باوجود قرض ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرض دار ہیں، ہم کیسے قربانی کریں؟ اس کو کہتے ہیں شریعت میں راستہ ڈھونڈنا۔ شریعت نے مجبوری بتائی آدمی کی کہ اگر آدمی قرض دار ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ قرض ادا کر سکتا ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی اتنا بچ جائے گا کہ مالک نصاب کہلائے گا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اتنی رقم میں آ جائے گی، اتنا بچ جائے گا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ ادا کر دے قرض، اگر اتنا پیسہ ہے کہ قرض ادا کر دیا اور ادا کرنے کے بعد بھی بچا۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، لوگ اس میں سمجھ نہیں پاتے۔ ایک ہے صاحب نصاب، ایک ہے مالک نصاب۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یہ صاحب اور مالک کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہے، ارے ایک ہی کیسے؟ فرق صرف اتنا ہے، صاحب نصاب میں صرف 3 چیز دیکھی جاتی ہے۔ سونا ہے 7.5 تولہ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے یا سونا خرید لے، اتنا پیسہ ہے وہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ صرف 3 چیز دیکھی جائے گی، سونا، چاندی، روپیہ۔ بلڈنگ، مکان، کارخانہ، پراپرٹی کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ 3 چیزیں، سونا، چاندی۔ ہاں اگر جائیداد ہے جو اس نے کمانے کے لیے بنائی ہے، بزنس کے لیے،
تو وہ گنی جائے گی. اگر بزنس کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے، تو اس کو نہیں گنا جائے گا. گاڑی 10 لاکھ کی گاڑی، 25 لاکھ کی گاڑی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو صاحب نصاب میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور کوئی چیز گنی نہیں جائے گی نا. مالک نصاب میں کپڑا بھی گنا جائے گا. ایک مالک نصاب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، لیکن مکان ہے 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، اور باپو نگر کا ہو تو پھر گنتی نہیں ہے کتنے لاکھ کا. مکان ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس کپڑے کتنے ہیں. 3 کپڑے ضروری ہیں، 3 کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بھی گنا جائے گا کتنے کے ہیں. جوتے کتنے کے ہیں، مکان کتنے کا ہے، وہ سب گن کے اگر مالک نصاب ہوتے ہیں، نصاب کو پہنچ جاتا ہے 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ، مکان کپڑا وپڑا لے کے بھی، تو اس پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن قربانی واجب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ہر سال مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، ہر سال. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی طرف سے کر دیا، اگلے سال ابا کی طرف سے کر دیں، تیسرے سال اماں کی طرف سے کر دیں. ایسا نہیں. جو مالک ہے، جو گھر کا مالک ہے، مالک نصاب ہے، جس کے پاس اپنی حوائج اصلیہ سے زیادہ مال یا پیسہ یا کپڑا یا دولت یا گھر موجود ہے، تو اس پر واجب ہے، ہر سال واجب ہے. قربانی ایک بار واجب نہیں، ہر سال واجب ہے. اسی لیے تو حصے لینے کی جو پرتھا چلی ہے وہ آسانی کے لیے. ورنہ آپ سوچیے آپ کے گھر میں 10 آدمی ہے، 10 بکرا لاؤ، حالت خراب ہو جائے گی کہ نہیں؟ ایک بکرا 20,000 25,000 کا پکڑو، 10 بکرا لاؤ، حالت خراب. اس لیے وہ آسانی کے لیے اسلام نے ایک میں 7 کی قربانی کو جائز قرار دیا کہ بھئی 7 آدمی حصہ لے لیں، تاکہ لوگوں پہ برڈن کم آئے، بوجھ کم پڑے. کسی شخص نے 2 جانور خریدے قربانی کی نیت سے، لیکن اب ایک جانور پر عقیقہ کرنا چاہے تو کیا ایک جانور پر عقیقہ ہو جاتا ہے؟ ایک جانور، 2 جانور خریدے، ایک جانور پہ 2 جانور خریدے قربانی کی نیت سے، اب ایک جانور پر وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے. مالک نصاب نے اگر اپنے لیے 2 جانور خریدے، اپنے لیے، اور پھر نیت یہ کر لی کہ قربانی تو ایک ہی پر واجب ہے اور ایک جو ہے وہ میں عقیقے میں کر دیتا ہوں، تو ایسا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مسی کے پیسوں سے قربانی کا جانور لینا کیسا؟ جیسے میں نے 20,000 کی مسی میں 5 ہفتے 2,000 کے بھرے، یعنی 10,000 بھرا، اور جب مسی کھلی تو مجھے 20,000 روپے ملے، تو اب کیا ان پیسوں سے قربانی کا جانور لانا جائز ہے؟ جو 20,000 آپ کو ملا اس کے آپ مالک ہیں یا نہیں؟ مالک ہیں جاتے ہیں. جیسے میرا 20,000 کی بسی کھلی تو میں اس کا مالک ہوں کہ نہیں؟ وہ میری ملکیت میں ہے نا، مجھے تو بھرنا ہے 2,000 روپے کر کے ہمیشہ جب تک پورا نہیں ہوگا. لیکن جو میرا نام کھل گیا ہے تو میں اس کا مالک ہوں کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو ملکیت ثابت ہو گئی، قربانی کر سکتے ہیں. ملکیت ثابت ہونی. ہاں دوسرے کے جیب سے نکال کے قربانی کرنے جائے وہ تو ناجائز ہے. اپنی مالکی کا ہو تو کوئی حرج نہیں. اب بسی کا ایک طریقہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کا طریقہ ہے وہ، تاکہ ایک مشت ایک رقم کسی کو مل جائے اور اس کا کوئی بڑا کام نکل جائے. یہ ایک سماجک طریقے سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اس طرح ایک بسی رائج کرتے ہیں اور پھر اسے چلاتے ہیں. جس کا نام کھل گیا اس کو دے دیا گیا. اب اگر اس کو ضرورت نہیں، کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو وہ ادھر ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی مدد کا طریقہ ہے. تو اگر مل گیا آپ کو تو وہ آپ کی ملکیت ہے، مالک ہیں آپ، کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اگر کوئی شخص خودکشی کر کے مرا تو کیا وہ اپنی موت کے وقت پر ہی مرا، اور اگر وہ خودکشی نہ کرتا تو کیا وہ اسی وقت پر مرتا؟ خودکشی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، خودکشی، اور خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ خود سے مر جانا۔ اصل بات کیا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں کس کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی۔ مریں گے کس کی مرضی سے؟ بس اسی کا نام ہے شریعت میں جو کہا گیا ہے کہ پیدا ہوئے ہو جب اللہ کی مرضی سے، تو پھر مرنے میں اپنی مرضی کا دخل مت دو۔ جہاں تم نے اپنی مرضی کو داخل کیا کہ میں مر جاؤں گا، اسی کا نام خودکشی ہے، اور جب اللہ کی مرضی پر تم نے اپنی مرضی چلائی، اسی بات پر پکڑ ہو جائے گی کہ جب پیدا میں نے کیا تھا تو اپنے سے مرنے کی نیت تو نے کیسے کر لیا؟ بس یہ۔ اسی لیے موت کو یاد کرنے کا حکم تو حدیث میں آیا ہے، موت مانگنے کا حکم نہیں آیا۔ مانگنا بالکل منع ہے۔ آدمی کٹا جائے، اللہ موت دے دے، یہ دے دے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے ایک نعمت ہے، اس کو تحقیر، اس کی حقارت ہے یہ۔ ہم اس کی یعنی مطلب دی ہوئی زندگی کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں موت؟ مانگنا ناجائز ہے۔ ہاں، موت کو یاد کرو تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اللہ کی طرف لو لگے، وہ جائز ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بکرا لائے ہیں اور اسے اپنے مرغوب، وہ تو میں نے بتا دیا نا ابھی، تو بھئی ایک طرف ایک ایک کر کے ہر سال الگ الگ نام سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو مالک ہے اس پر ہر سال واجب ہے۔ اب اگر وہ اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے کرنا چاہے تو ایکسٹرا لے لے یا حصہ لے لے، لیکن اس پر تو واجب ہے، اسے تو کرنا ہی پڑے گا۔